بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبل السلام آن لائن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ لیکچرل اسلامیات کے حوالے سے جو اہم سوالات ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات اور وہ بھی اہم سوالات، مستند سوالات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ چنانچہ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے رسالہ فی اصول تفسیر کے مؤلف۔ تو تفسیر کے اصولوں میں ایک رسالہ لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 661 پیدائش 661 ہجری جبکہ وفات 728 ہجری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام احمد ہے۔ دوسرا سوال ہے تفسیر کی دو قسمیں ہیں۔ یہ تفسیر کی جو دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالمعصور ہے اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ پھر تفسیر بالرائے کی آگے مزید دو قسمیں بنتی ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ سوال نمبر 3 ہے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے لیے جو ہے تعویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ متقدمین جو ہیں وہ تفسیر اور تعویل میں فرق نہیں کرتے، اس وجہ سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی آیت کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو لکھتے ہیں تعویل ھذہ الآیہ، کہ اس آیت کی تعویل یعنی تفسیر یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک استنباط احکام کے 10 طریقے ہیں۔ استنباط احکام کا معنی قرآن و سنت سے احکامات نکالنا، احکامات کو معلوم کرنا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے استنباط احکام کے 10 طریقے الہام کیے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے تفسیر بالمعصور کے ماخذ۔ تو تفسیر بالمعصور کے جو ماخذ ہیں وہ 5 ہیں، 4 ماخذ ہیں: قرآن، سنت، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین۔ علم مخاصمہ کی تشریح کرنے والے متکلمین کہلاتے ہیں۔ متکلمین کا کام ہے مخاصمہ کرنا، مناظرہ کرنا، اور قرآن مجید میں جو مخاصمہ ہوا وہ 4 گمراہ فرقوں سے، جن میں یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، نشانیوں کا علم تذکیر بِآلاء اللہ ہے۔ بِآلاء اللہ کا معنی اللہ کی نعمتیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کے علوم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، نشانیوں کا جو علم ہے وہ علم تذکیر بِآلاء اللہ ہے۔ 8 ہے سوال احکام کی تشریح کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ علم الاحکام جو علوم 5 میں سے ایک علم ہے، اس کی تشریح کرنا، وضاحت کرنا، یہ فقہا کے ذمہ ہے۔ تحریف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی تحریف اور ایک ہے معنوی۔ انسانی صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو صفات ہیں، مثلا انسانی صفات میں یہ ہے کہ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، ان صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ تشبیہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے امام ابو مسلم اصفہانی نے نسخ کا انکار کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت قرآن مجید میں نسخ کے قائل ہیں، جبکہ ابو مسلم اصفہانی یہ معتزلہ کے ایک عالم دین تھے، وہ قرآن مجید میں نسخ کا انکار کرتے ہیں۔ اسباب نزول کا تعلق اصول تفسیر سے ہے۔ اسباب نزول یعنی قرآن مجید کی جو آیات کسی خاص پس منظر کی وجہ سے نازل ہوئیں، کسی خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئیں، کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئیں، تو اس چیز کو اسباب نزول کہا جاتا ہے، اور اس چیز کا تعلق تفسیر کے اصولوں سے ہے۔
قرآن مجید میں 4 گروہوں سے مخاصمہ ہوا، میں بتلا چکا ہوں۔ من گھڑت باتوں کو دین میں شامل کرنا افتراء کہلاتا ہے۔ افتراء کا معنی ہے گھڑنا، تو جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں ان کو دین میں شامل کرنا یہ افتراء ہے۔ کتمان حق کی بیماری میں یہود مبتلا تھے۔ کتمان حق سے مراد ہے حق کو چھپانا، تو اس بیماری میں یہود مبتلا تھے۔ آج کے لیے یہی 15 سوال کافی ہیں، انشاءاللہ اگلے 15 سوال کے ساتھ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔